اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ نحل آیت نمبر 28 and 29 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم. آیت نمبر 28 الذین یتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آیت نمبر 28 میں یہاں پر کہا جا رہا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. تو الذین وہ لوگ، ان لوگوں کا، تتوفاہم یعنی کہ ان کی جب روح قبض کی جا رہی تھی، یعنی کہ ان کی روح کو نکالا جا رہا تھا، یعنی ان کا ڈیتھ کا ٹائم تھا. اور تتوفا کا مطلب ہوتا ہے واپس لینا، یعنی کہ روح کو واپس نکالا جا رہا ہے نا. تو الذین دوز ہو یعنی ان لوگوں کا جن کی یہ روحیں قبض ہو رہی تھی، الملائکۃ جو ہے فرشتے جو روح قبض کر رہے تھے، ظالمی انفسہم تو وہ بندے جو تھے، جو بندے جن کی روح قبض ہو رہی تھی وہ ظالمی انفسہم یعنی وہ لوگ اپنے ہی نفس کے اوپر، اپنی ہی جان پہ، اپنی ہی روح پہ ظلم کر رہے تھے. یعنی وہ لوگ اس حالت میں تھے کہ اپنی ہی جان پر، اپنی ہی روح پہ، اپنی ہی سول پہ وہ لوگ ظلم کر رہے تھے، اور فرشتے اس وقت ان کی روح قبض کر رہے تھے. تو یعنی کہ اب سوچو، جو بندہ بھی اپنی جان پہ ظلم کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ مسلمان ہو کہ کافر ہو کہ بت پرست ہو کہ مطلب یہودی ہو کہ نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ اگر اس حالت میں اگر اس دنیا سے جا رہا ہے تو وہ کفر پہ جا رہا ہے. اللہ ہم سب کو اس سے ضرور بچائے. فَأَلْقَوْا السَّلَمَ تو اب وہ لوگ بول رہے کہ یعنی کہ مطلب سبمیشن کر رہے کہ نہیں، اب ہم تو مطلب یعنی ایمان لائے، یا ہم نے مطلب سبمٹ کیا اپنے آپ کو، یا ہم ایمان لائے، اسلام قبول کیا. فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ ہم نے جانتے بوجھتے کبھی کچھ بھی نہیں کیا. ہم تو بالکل اگنورینٹ تھے، ہم نے تبھی غلطی سے یہ سب گناہ کیا، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے. یعنی سوچو یہ، یعنی وہ لوگ ابھی بھی یعنی فرشتوں کو ہی ان لوگ ابھی جھوٹ بول رہے اور مطلب بہانے بازیاں کر رہے کہ فرشتوں کو ہی یعنی چلو ابھی ان کو ہی جھوٹ بولو. تو فرشتوں کو دیکھو، اللہ نے ایک ایک چیز کو یہاں پر اتنی چھوٹی سی آیت ہے اور اس میں کتنا کچھ اللہ نے بول دیا کہ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ پھر تبھی ان لوگ نے اپنے آپ کو قبول کر لیا. ہاں بھائی چلو ہم نے بالکل، ہم نے تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے برابر سبمٹ کر دیا. مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ ہم نے تو جانتے بوجھتے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ہم نہیں جانتے تھے. پلیز بلا شاید فرشتے بولیں گے ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل بالکل. ان اللہ یقیناً اللہ علیم، علیم کا مطلب ہے تمام نالج رکھنے والا. تو اللہ جو ہے ان اللہ علیم بما کنتم تعملون جو کچھ بھی تم کر رہے تھے نا، اس کا علم اللہ کو پورا پورا ہے. تو فرشتے جو ہے وہ تھوڑی ان کی باتوں میں آنے بیٹھے کہ وہ لوگ جو بھی جھوٹ موٹ بولیں گے کہ دیکھو نا ایسا تھا، ہم نے تو بہت سچی، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے ایسے جانتے بوجھتے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، سچی انجانے میں ہو گیا ہم سے. یہ ایکسکیوز کرنے کا سٹائل لوگوں کا ہے، لیکن انسانوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، نہ فرشتوں کو، کیونکہ دو فرشتے تو تمہارے ساتھ ہی ہے جو ہر چیز کو لکھ رہے. وہی کھاتا تو لمبا چوڑا ہے، ایک طرف رانگ چیز کا ہے، رائٹ چیز کا سیدھے ہاتھ پہ ہے، رانگ کا الٹے ہاتھ پہ ہے. تو پھر namely those whose lives the angels take in a state of wrongdoing to their own souls, then یعنی وہ لوگ رانگ ڈوئنگ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اپنی جانوں کے ساتھ. کسی اور کے ساتھ ان لوگ جو برا کرتے ہیں نا تو سوچتے یہ کہ ہم نے کسی اور کے ساتھ برا کیا، لیکن نہیں، وہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹیک یعنی دیکھو یہاں پر ہے نا نیملی دوز whose lives the angels take in a state of wrongdoing to their own souls, then would they offer submission with the pretense we did no evil knowingly? The angels will reply, yes, why not? But verily, Allah knows all that you did. اس کی دو نوٹس ہے 2051 2052.
تو 2051 میں that is those who died in a state of kufr, جنہوں نے بھی کفر کی حالت میں اس دنیا سے گئے اور ریبیلین اگینسٹ اللہ یا اللہ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے گئے, which was really wrong doing, جو کہ سچ مچ کا ظلم ہے, گناہ ہے, against their own souls, اپنی ہی روح کے خلاف, اپنی ہی جانوں کے خلاف. 2052 میں the excuse is a mere pretense, یعنی انہوں نے جو بہانے بازی کر رہے ہیں نا وہ صرف ایک نام کا مکاری ہے. At first they were too dazed to reply, پہلے تو وہ لوگ گھبرائے ایک دم کہ جواب کیا دیں ہم. When they reply, لیکن جب انہوں نے جواب دیا, they cannot deny the facts, تو اب دیکھیں کہ حقیقت کو تو ہم انکار نہیں کر سکتے نا. But resort to the sinner's excuse of saying that they sinned through ignorance. تو اگر ان لوگ نے یہ جیسے کہا نا کہ ہم تو بڑے معصوم تھے, ارے ہم کو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے جو یہ کیا نا گناہ, ہم سچ مچ جانتے نہیں تھے یہ گناہ ہے. And that their motives were not wrong, ہمارے تو ارادے بھی غلط نہیں تھے بھائی, ہم نے سچ مچ, ہمارا کوئی ایسا گندا ارادہ بھی نہیں تھا. Such a plea raises a question of hidden thoughts. یعنی جب تم عاجزی کر رہے ہو نا, تو اب تمہاری جو چھپی ہوئی جو تمہارے اندر سوچ چل رہی ہے نا, اس کو پتا کرنا which are difficult to appraise before a human tribunal. یعنی ایسی بات کو اس کا اندازہ لگانا, ایویلیویٹ کرنا بہت مشکل ہے انسانی عدالت میں. انسانی عدالت میں جب ایک بندہ ایسا بولے گا تو اس کو کون سا انسان ہے جو بولے گا ہاں مجھے سب معلوم ہے تیرے دل کے اندر کیا ہے. لیکن but here they are before their divine author. Divine author, وہ جو سب کچھ لکھ رہا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے, اللہ, who knows every secret of their souls. ان کی ہر چھپی ہوئی بات جو اندر چھپی ہوئی ہے روح کے اندر, وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے. And before whom no false plea can be of any value. So they are condemned. تو سوچ لو اب وہ لوگ کتنی بھی عاجزی کرے, کتنے بھی جھوٹ بولے, جھوٹے بہانے بنائے, اس کی کیا ویلیو ہے اس اللہ کے سامنے جو سب کچھ سچائی کے ساتھ جانتا ہے. تو اب وہ لوگ گلٹی ثابت ہو گئے. اب ہے نیکسٹ آیت نمبر 29. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. اب ان لوگوں کا جو بھی انہوں نے جھوٹے بہانے کیے, جو بھی ہوا, پھر وہاں جو بھی عدالت اللہ کی تھی, اللہ ججمنٹ سیٹ کے اوپر ہے, تو نیچرلی وہ جو بھی وہاں پر ہوا معاملات, اب یہ وہ لوگ گلٹی ثابت ہو گئے. اب اللہ وہاں پر گیا, فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا, داخل ہو جاؤ جہنم کے تمام جتنے بھی گیٹس ہیں, یعنی ان میں سے کہیں سے بھی داخل ہو جاؤ. تو وہ جو الگ الگ ٹائپ کے گیٹس ہیں نا, جیسے جھوٹے لوگوں کا ایک گیٹ, چیٹر لوگوں کا ایک گیٹ, پھر مطلب جو خون کرنے والے مرد ان کا الگ گیٹ, تو ایسے سب الگ الگ یعنی گیٹس ہیں نا بنے ہوئے. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا, یعنی اس کے اندر رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے, گیٹ سے. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, یعنی گھمنڈیوں کے لیے, ایروگنٹ جو چیز ہے گھمنڈ, تو گھمنڈ اور غرور والے, تو کتنا برا ٹھکانہ ہے, ایول ٹھکانہ ہے. فَلَبِئْسَ, بئسا کا مطلب ہے بہت ہی بدترین, ایول. مسوا یعنی رہنے کی جگہ, المتکبرین کے لیے, جو گھمنڈی لوگ ہیں ان کے لیے, یعنی گھمنڈیوں کے لیے کتنی بری جگہ ہے رہنے کے لیے. دنیا میں تو وہ بہت عیش و عشرت میں تھے اور بہت ہی مزے کر رہے تھے, اور ان کو کوئی اللہ کی کوئی بات کی پرواہ بھی نہیں تھی. کوئی ان کو کچھ بھی بولے, قرآن کی آیت لا کے سامنے رکھے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے وہاں پر اپنے جو بھی عیش کرنے تھے کیے, جو بھی اللہ کی باتوں کو رد کرنا تھا کیے, قرآن کی آیتوں کو رد کیا. لیکن اب وہ جہنم کے اندر داخل ہو رہے ہیں. کتنا برا ٹھکانہ ہے گھمنڈیوں کے لیے. استغفر اللہ, اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. So enter the gates of hell to dwell therein, thus evil indeed.